تحریک انصاف اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر ہی کر سکتا ہے اور انتخابات کا ایک ایسا دن مقرر ہونا چاہیے جس سے 90 دن کی ڈیڈ لائن سے تجاوز نہ ہو، اور اس حساب سے صدر عارف الوی کو نومبر کی ایک تاریخ کا اعلان کرنا ہوگا۔ لیکن آج 4 ستمبر ہے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اب تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے لیے 30 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے، جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کم سے کم مدت میں بھی انتخابات جنوری کے آخر میں ہی دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جلد الیکشن کمیشن کسی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے۔ مگر صدر عارف الوی کی طرف سے اب تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے پیچھے اصل وجہ حالیہ ملاقاتیں ہیں یا کوئی اور مجبوریاں ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے، کیونکہ 3 دن پہلے جمعے کو صحافی کامران یوسف کی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن اور وزارت قانون کی رائے سے متفق نہیں ہیں، اور اب انہوں نے نومبر کی کسی تاریخ کو الیکشن کا اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بہت جلد اس حوالے سے اعلان کر سکتے ہیں۔ مگر پھر اچانک ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ ہمارے پروگرام میں صحافی کامران یوسف نے یہ خبر بریک کی کہ صدر عارف الوی جمعے کے روز انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن اسی دن کچھ اہم شخصیات کی ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف الوی سے خفیہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کا پس منظر الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے متعلق تھا، اور اس ملاقات کے دوران صدارتی عملے کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا گیا تھا۔ پھر یہ قیاس آرائیاں ہوئیں کہ اس ملاقات کے بعد اب یہ دیکھنا ہوگا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے یا نہیں کریں گے، جس کے بعد ہفتے کو روزنامہ جنگ میں صحافی طاہر خلیل کی یہ خبر شائع ہوئی کہ ایوان صدر کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جمعے کو صدر کی 2 اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے دوران ایوان صدر کا 4تھ فلور، جہاں صدر مملکت کا آفس چیمبر ہے، وہاں کسی کو بھی آمد و رفت کی اجازت نہیں تھی۔ خبر کے مطابق ایوان صدر کے عملے کو بھی روک دیا گیا تھا۔ 3 بڑوں کی اس ملاقات میں کیا ہوا ہے، اس حوالے سے ایوان صدر یا کسی دوسرے ذریعے سے کوئی بیان یا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی 31 اگست سے 1 ستمبر کے درمیان یہ امکان تھا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ پھر 1 ستمبر کو ڈاکٹر عارف الوی کی ایوان صدر میں 2 اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد سے اب تک صدر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ کیا صدر کی طرف سے انتخابات کی تاریخ کا اب تک اعلان نہ کرنے کے پیچھے اہم شخصیات کی یہ خفیہ ملاقات کار فرما ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ آج صدر عارف الوی کی نگراں وفاقی وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں ملک میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایوان صدر کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق صدر نے نگراں وزیر اعظم کے بیان کو سراہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری کرے گی، اور ملاقات میں صدر مملکت نے آئین کی بالادستی برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے اور کہا ہے کہ فیصلے آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہیے۔ آخر اس وقت چل کیا رہا ہے، پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی کامران یوسف صاحب۔ کامران صاحب، بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے آج تک بھی صدر مملکت نے تاریخ نہیں دی ہے، مگر وہ نگراں وزیر اعظم کے اس بیان کو بھی سراہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے گی تو ہم اس کی پیروی کریں گے۔ تو کیا صدر مملکت خود تاریخ دینے کی بجائے سپریم کورٹ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے؟ وہاں پہ ظاہر ہے سپریم کورٹ بار کی تحریک انصاف کی پٹیشنز موجود ہیں، یا پھر ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ تاریخ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، آج کے ان کے اس بیان کے بعد جو نگران وزیر قانون سے ملاقات ہوئی اور ایوان صدر سے جو بیان جاری ہوا، اس سے تو یہی اشارہ مل رہا ہے کہ اگر صدر عارف الوی پہلے خود تاریخ دینے کا کچھ سوچ رہے تھے تو شاید جو ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو جمعے کے روز ہوئی، اس کے بعد اپنا فیصلہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بدل دیا ہے، کیونکہ اگر ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے اس بیان کو کا خیر مقدم کیا ہے جو نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے دیا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی نگران حکومت اسے مانے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں صدر عارف الوی بھی ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے تاریخ کا خود اعلان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آگے چل کے اسی بیان میں انہوں نے اسی بات پہ زور دیا کہ جو آئین کی روح ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، جس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگین اس کے اندر اگر انڈر لائن میسج دیکھیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں جو بھی ترمیم کی گئی ہے کہ اگر اسمبلی جو ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ تحلیل ہوتی ہے تو صدر کا کوئی اختیار اب نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے، لیکن اس بیان کے مطابق شاید وہ آئین کی روح کی جب بات کرتے ہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ ابھی بھی صدر کے پاس وہ اختیار موجود ہے۔ لیکن جیسے میں نے جمعے کے روز کہا تھا کہ اس اہم ملاقات کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر پاکستان اپنے اس فیصلے پر قائم رہتے ہیں کہ وہ خود الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے فیصلے کو آن ہولڈ کر دیا، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگلے 3 روز کے لیے وہ اسلام آباد میں صدر عارف الوی نہیں ہوں گے۔ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ لاہور جا رہے ہیں اور 7 تک وہ وہیں پہ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کمنگ ڈیز بھی لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ اعلان نہ کریں، اور وہ جو ملاقات جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اس نے کہیں نہ کہیں کام کر دکھایا ہے۔ اور
یہ بھی بتائیے گا کہ 9 ستمبر کو صدر مملکت کی مدت پوری ہو رہی ہے، جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا اس وقت تک وہ صدر رہ سکتے ہیں، آئین اس بات کی انہیں اجازت دیتا ہے، مگر قیاس رائیاں پھر بھی ہو رہی ہیں۔ کیا ذرائع آپ کے بتا رہے ہیں صدر مملکت جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا اس وقت صدر رہنے کا ہی ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، ظاہر ہے کہ کنفرم خبر تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ویسے تو 9 ستمبر کو ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، لیکن آئین یہ اجازت دیتا ہے کیونکہ جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا تو صدر عارف الوی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرل کالج نہیں ہے، جو چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی اس وقت وجود تحلیل ہے، اور جب تک الیکشنز ہو نہیں جاتے تو الیکٹرل کالج صدر کا آ نہیں سکتا، تو اس وقت تک یہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ جو مجھے کم از کم ایک بات ذرائع سے پتہ چلی کہ صدر کا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ ایوان صدر چھوڑیں، کہ انہوں نے اپنے جو متعلقہ عملہ ہے ان سے کہا ہے کہ وہ اگلے 6 مہینے کا ان کا جو شیڈیول ہے وہ پریپیئر کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے اپنے سٹاف کو یہ کہا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے لیے ان کا جو شیڈیول ہے وہ پریپیئر کریں ایز پریزیڈنٹ، سو دس مینس کہ ابھی تک وہ شاید صدارت جو ہے وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بٹ دس آلسو مینس کہ وہ نومبر میں الیکشن بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر 6 مہینے کا شیڈول انہوں نے کہا۔ لگ تو یہی رہا ہے، کیونکہ 6 مہینے کی اگر بات ہے تو 6 مہینے کی شیڈیول کا مطلب یہی ہے کہ اگر تو نومبر میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ صدر کے انتخابات کا ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے۔ دو کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ دباؤ میں بھی ہیں، کوئی ایسی فیس سیونگ ہو جہاں پر وہ تحریک انصاف کہ جو کنسرنز ہیں ان کو بھی اکوموڈیٹ کر سکیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان میں باقی سٹیک ہولڈرز ہیں جن کی مرضی منشا کچھ اور ہے، ان کو بھی وہ ایک لحاظ سے مطمئن کر سکیں۔ تو شاید ایک ڈیلیکیٹ بیلنس وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، بٹ ان ریالٹی اٹ اپیئرز وہ جانتے ہیں کہ شاید ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا، اور اسی وجہ سے باوجود اس کے کہ پہلے یہ انڈیکیشن آئی کہ وہ نومبر میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ جو بھی ان کی اپنی خواہش ہو یا ان کا جو بھی ایک ویو ہو، موجودہ صورتحال میں شاید اس کا پریویل کرنا انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، رہا دیجیے، اللہ حافظ۔